بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بے حد عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم حضرات اللہ کے حضور کرتے رہتے ہیں۔ ہدایت پہ ثابت قدمی رہنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بھی ان کو ہر وقت رہتا ہے۔ ان کی اصل کوشش یقین اور دعائے آخرت ہوتی ہے، دنیا کے لیے اتنی نہیں۔ ہر بات، ہر دعا، ہر فکر، ہر غم، ہر خوشی وہ آخرت کا رکھتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو وہ سرخرو ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترمذی کی 3522 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے کہ اے اللہ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ہمیں بھی اکثر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دل بھی اللہ کے حضور پختہ رہے، اللہ کے دین پر قائم رہے، مضبوط رہے، کہیں ہمارا دل اس اصل راستے سے ہٹ نہ جائے۔ اس لیے یہ دعا کثرت سے نبوی دعا کو بندے کو اپنانا چاہیے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ ذرائع مضطربین، پریشان حال لوگوں کا جو الہ ہے، جو رب ہے، جو ان کی فریادیں اور دعائیں سنتا ہے، اس کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں۔ لیکن شاید ہمیں اپنے رب پر یقین تو ہے لیکن پختہ یقین نہیں، یا اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے نہیں مانگتے کہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور خدا ایسے بندے کی دعا نہیں سنتا جس کا دل غافل ہو، جس کا دل کہیں اور ہو، اس نے ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہوں، ہونٹ تو ہل رہے ہوں، لیکن اس کا دل کہیں اور ہو، اس کا دماغ کہیں اور ہو، اس کی سوچ کہیں اور ہو۔ وہ اس نے ہاتھ تو رب کے سامنے اٹھائے ہوئے ہوں لیکن وہ پوری دنیا میں گشت کر رہا ہو، وہ پوری دنیا کی جو باتیں ہیں، خیالات ہیں، اس کے دل میں چل رہے ہوں، لیکن رب کے سامنے وہ متوجہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو نہیں سنتا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ سرخرو ہو کر کے حاضر قلب کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کرے، اپنے رب کو پکارے تو وہ ضرور تیری دعا کو سنے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس یقین کے ساتھ کہ وہی رب ہے، وہی میری دعا سنے گا اور وہ بڑا ہی قریب ہے۔ یہ ساری آیات کو سامنے رکھ کر کے اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے۔ یہ دراصل یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں، یہ لگتا ہے سعودی عرب کے کسی شہر کا ہے، اور شیخ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان کو کسی جالیات کے مدیر نے اعتکاف کی حالت میں ان کو سنایا۔ تو اس واقعے کے اندر ہے کیا کہ کسی کیمپ کے اندر کسی کمپنی کے جو لوگ جہاں پہ رہتے تھے وہاں پر کسی کا قتل ہو گیا۔ تو قتل ہونے کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں ایک یہ نوجوان بھی تھا جو غیر مسلم تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں غیر مسلم لوگ بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ مکہ اور مدینہ کے حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے منع ہے، کیونکہ دین نے ان کو منع کر دیا کہ وہ حدود حرم کے اندر، حرم مکی کے اندر اور حرم مدنی کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ پابندی ہے۔ ان کا جو اقامہ بنتا ہے، ریزیڈیشن جو کارڈ بنتا ہے ان کا، وہ بھی اور کلر کا ہوتا ہے، ریڈ کلر کا۔ اگر وہ چھپ کر کے حدود حرم کے اندر آ جائیں اور چیکنگ کے دوران وہ پکڑے جائیں تو ان کو سخت سزا اور جرمانہ ہوتا ہے۔ تو یہ سعودی عرب کے باقی علاقوں میں غیر مسلم لوگ آتے ہیں اور وہ کام کرنے کی غرض سے سعودی عرب کے اندر مقیم ہوتے ہیں، لیکن حدود حرم مکی اور مدنی میں نہیں آ سکتے۔
تو اللہ رب العزت ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ان جعلیات، جو مکاتب جعلیات ہیں سعودی عرب کے اندر بے شمار کی تعداد میں، یعنی جو مختلف کمیونٹیز مختلف زبانوں کے اندر دعوتی کام کرتے ہیں، جن کو ہمارے ہاں اسلامی دعویٰ سینٹر کہا جاتا ہے، یہ اس جعلیات کے ایک مدیر نے، ایک پرنسپل نے ان کو سنایا۔ اور یہ واقعہ کہ جب یہ قتل ہوا تو جب کئی لوگوں کو پکڑا گیا تو اس نوجوان کو بھی پکڑا گیا، جیل کے اندر چلا گیا۔ اب یہ بے قصور ہے، لیکن شک کی بنیاد پر جیسے کئی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، اس کو بھی پکڑا گیا اور جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا۔ اور یہ کئی دن تک دیکھتا رہا، کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اور قتل کے کیس ویسے ہی لمبے ہوتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ ہو میں اپنے معبود کو پکاروں۔ وہ مسلمان تو نہ تھا، کوئی اس کا خاص عقیدہ بھی نہ تھا، نہ تو وہ خود کو عیسائی کہتا تھا، نہ وہ یہودی کہتا تھا، نہ وہ سکھ اور اپنے آپ کو ہندو کہتا تھا، لیکن اسلام سے اس کا دور دور کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کیا، جیسے عیسائی پکارتے ہیں نعوذ باللہ۔ ان سے مدد مانگی، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی، وہ رہا نہ ہوا۔ کتنے دن گزر گئے، اس کی کوئی فریاد پوری نہ ہوئی۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، لیکن کتنے دن گزر گئے، وہ جیل سے رہا نہ ہوا۔ تو پھر اس نے کئی بتوں کو پکارا، مختلف دیوتاؤں کو پکارتا رہا، مگر اس کی ساری کی ساری دعائیں رد ہوئیں۔ وہ بہت پریشان اور چپ کے روتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، میں نے سارے معبودوں کو آزما لیا، اب کیوں نہ میں مسلمانوں کے رب، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے الہ، مسلمانوں کے خالق اور مالک کو پکاروں، اس سے مدد طلب کروں جس سے مسلمان مدد طلب کرتے ہیں، شاید میری سنی جائے اور میں رہا ہو جاؤں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی زبان میں کچھ اس طرح کہنے لگا، اے مسلمانوں کے رب، اے مسلمانوں کے الہ، میں مسلمان تو نہیں ہوں، مگر میں نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے، سارے ہی دروازے مجھے بند ملے۔ اے اللہ، اے رب، میں آپ کے در کا سوالی بنتا ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں، میری مشکل کو آسان کر دیجئے۔ وہ لمبی دعا کرتا رہا، اپنی درخواست کو دہراتا رہا، بار بار اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے رہا کر دے، مجھے یہ رہائی نصیب ہو جائے۔ ابھی اس نے اپنے ہاتھ نیچے ہی کیے تھے لمبی دعا کے بعد کہ ایک سپاہی نے آ کر کے اس کی کوٹری کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، جیسے عربی میں کہتے ہیں، تعال یا صدیق، صدیق تم باہر آ جاؤ، ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے، تم بے گناہ ہو، تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ چند ہی منٹوں کے بعد وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا تھا۔ اب اس کا رخ مکتب جعلیات کی طرف تھا، اسلامی دعویٰ سینٹر جو ہر شہر کے اندر ہوتے ہیں، وہ سیدھا مکتب جعلیات کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں کے مدیر سے ملا، اس کے مدیر سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مدیر نے کہا، مگر تمہارے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے، کئی طرح کے اشکالات ہوں گے۔ اس نے کہا، میرے تمام سوالوں کا جواب مجھے مل چکا ہے، مجھے اس الہ، اس معبود، اس بادشاہ، اس رب، اس خالق کی ضرورت ہے جو بیچاروں کی، جو لاچاروں کی، جو مضطربین کی، جو پریشان حالوں کی، جو مصیبت میں پھنسے ہوئوں کی، جو جیل کے قیدیوں کی، جن پر جھوٹے مقدمے چلے ہوئے ہوں، ان سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ میں نے اپنے رب کو آزما لیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مسلمان کر دیجیے۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسا بندہ جو کسی بھی دین سے، کسی بھی مسلک سے ریلیٹڈ نہیں تھا، مگر اس نے سب کو آزما کر کے دیکھا، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ لیکن جب اس نے میرے اور تیرے مسلمانوں کے رب کو پکارا اور دل کی گہرائیوں سے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ پکارا، ابھی اس کے ہاتھ بھی نیچے نہیں ہوئے تھے کہ رب کا بلاوا آ گیا، اس کو جیل سے رہا کر دیا گیا، اور رہا ہونے کے بعد وہ اس دین میں داخل ہوا جس دین میں آج میں اور آپ اللہ کے فضل اور کرم سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین پر قائم اور ثابت رکھے، اور دین کے اندر بے شمار
مسالک اور مختلف طرح کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، آج ہم اس دین سے وابستہ ہیں، ہم بھی کئی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی گھر میں بیوی کی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کی پریشانی میں، کوئی والدین سے کسی طرح کی بے انصافی کے سلوک میں، اور کوئی والدین کی بد دعا کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور کوئی رشتہ داروں کی پریشانیوں میں مبتلا، کوئی جادو اور ٹونے کے اندر، اور کوئی طرح طرح کی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے بھی کبھی اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اپنے رب کو پکارا؟ اور جنہوں نے پکارا ہے، یقین کر لیجئے رب نے فوراً سنی ہے، اور رب فوراً اس دعا کو سنتا ہے۔ لیکن جنہوں نے رب کو پکارا، رب نے سنی، ان کا اپنے رب پر اور بھی یقین پختہ ہو گیا۔ اور جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پکارا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اگر پھیلائے ہیں تو یقین کے ساتھ نہیں پھیلائے، اگر پھیلائے ہیں تو ان کا دل اور دماغ کہیں اور گردش کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو اس دعا سے کچھ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اس دین کے اندر ہیں جس دین میں یہ نوجوان داخل ہوتا ہے، اس دعا کے بدلے میں داخل ہوتا ہے، اس الہ کے پاس آتا ہے جو پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ مگر میرا اور آپ کا تو یقین ہے، اس یقین کو اور پختہ کیجئے، اپنی مصیبت و پریشانی میں اپنے رب کو مزید پکاریے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھیں، جو ہر وقت ہر حالت میں دعا کو سنتا ہے۔ اور دعا لا يرد دعا بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کے حضور دعا تو کیا کیجئے۔ کتنے لوگ آپ اپنی مسجد میں دیکھتے ہیں جو اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کر رہے ہوں؟ یا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، اگر کوئی آتا ہے تو شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہو۔ آپ اس ایک آدھ بندے میں داخل ہو جائیے جو ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان میں دعا کرتا ہو۔ فرض نماز کے بعد تو سب دعا کرنا چاہتے ہیں، جو نبی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں منگوائی، کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور مولانا مفتی طارق مسعود جو دیوبندی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے پوری تحقیق اور وثوق کے ساتھ بتایا ہے کہ ہماری فقہ حنفی کے اندر یہ جو فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، تو ہمیں بھی عمل یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ والا مقام ہے، اذان اور اقامت کے درمیان۔ اس وقت دعا کیجئے، سحری کے ٹائم دعا کیجئے، افطاری کے وقت دعا کیجئے، آپ جب بارش نازل اس وقت دعا کیجئے، روزے کی حالت میں دعا کیجئے۔ میرے بھائیو، یہ کئی مقامات ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، ہمیں ان مقامات میں دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور ہمیں اس دعا کے اندر یہ یقین ہو، پختہ ایمان اور توکل ہو کہ میرا اللہ ہی میری دعا سنیں گا، اور ضرور سنیں گا۔ جب آپ ایسے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر غافل دل کے ساتھ کی تو پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اپنے کھانے کو پینے کو حلال سے کھائیے پیئے، اپنے جسم کو غذا حلال سے دیجیے، اپنے بیوی بچوں کو حلال سے دیجیے۔ تو بعض دفعہ دعا جو قبول نہیں ہوتی وہ حرام کھانے والے رزق کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ اور یقین عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔